العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، طلباء عزیز، کل بات ما انا بقاری تک پہنچی تھی کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لے آئے اور غار حرا میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. تو اس وقت جب جبرائیل نے اقرا کہا تو آپ نے اولاً تو ما انا بقاری کہا، لیکن غط و ارسال کے نتیجے میں اوپر کی توجہات نے اپنا اثر دکھلایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی پڑھنے لگے جو لے کر آئے تھے. پہلے تو کہا میں پڑھا ہوا نہیں، پھر کہا بلکہ پہلے تو کہا میں پڑھ سکتا نہیں. اپنی استطاعت کی اور صلاحیت کی نفی فرمائی. پھر اس کی وجہ بتائی دوسرے ما انا بقاری میں کہ میں چونکہ پڑھا ہوا نہیں اس لیے پڑھ سکتا نہیں. لیکن جبرائیل امین علیہ السلام نے جب سہ12 کہا اقرا پڑھیے، تو آپ نے کہا ما انا بقاری، میں کیا پڑھوں. یعنی بعض لوگوں نے جو استفہام کا ترجمہ کیا ہے کیف اقرأ والی روایت کو سامنے رکھ کر کے، تو اس وقت جبرائیل امین نے تیسری مرتبہ جب آپ کو مکلف کیا تو آپ نے یہی پوچھا میں کیا پڑھوں. تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک لوح، ایک تختی پر یا ایک کپڑے پر لکھا ہوا لائے تھے، تو وہ دکھایا، پھر آپ نے پڑھ دیا. جبرائیل نے پڑھایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دیا. اب اس قضیے کے بعد جب آپ پرسکون ہوئے تو حضرت خدیجہ کی طرف واپس آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اپنی پوری روداد سنائی. آپ عبارت دیکھیے، فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اقرا کی آیتیں اتر گئیں، آپ نے پڑھ دی. ان آیتوں کو لے کر کے آپ واپس ہوئے اس حال میں کہ آپ کا دل بے چین تھا. حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے اور آتے ہی کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو. آپ کی طبیعت چونکہ بے چین تھی، دل بے چین تھا، اور طبعاً یہ اثر ہوتا ہی ہے کہ بے چینی میں آدمی اگر چادر وغیرہ میں خود کو ڈھانک کر سو جاتا ہے تو کچھ سکون محسوس ہوتا ہے. اس لیے آپ نے ایک طبعی آواز دی کہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو. چادر ڈال دی گئی اور آپ کی گھبراہٹ ختم ہوئی. فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ،
پھر حضرت خدیجہ کو آپ نے اپنی پوری بات سنائی اور درمیان گفتگو یہ بھی کہا لقد خشیت علی نفسی، میرے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا تو مجھے تو اپنی جان کے جانے کا ڈر لگنے لگا تھا۔ لقد خشیت علی نفسی کا مفہوم لوگوں نے بہت سارے بیان کیے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خشیت علی نفسی کا 12 مفہوم بیان کیا، لیکن ان میں سے 2 ہی قول اور 2 ہی مفہوم زیادہ بہتر۔ ایک تو یہ مجھے اپنی جان کے جانے کا ڈر لگنے لگا تھا، اس لیے کہ یہ جبریل کا غط اور دبوچنا اس قدر شدید تھا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جاوے۔ اور دوسرا مطلب اس کا جو زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہے وہ یہ کہ اس آج کی اس کیفیت کے پس منظر میں جو نبوت کی ذمہ داری آئی میرے اوپر اور اس کا بوجھ میرے اوپر پڑا، تو میں اس کو سوچ کر گھبرا رہا تھا اور میری جان نکل رہی تھی کہ میں اتنا بڑا کام کیسے کر سکوں گا، اللہ کی دی ہوئی اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے ادا کر سکوں گا۔ اب دیکھیے لقد خشیت علی نفسی کے بعد فقالت خدیجہ کلا واللہ، حضرت خدیجہ نے پوری روداد سن لی غار حرا کی۔ جبرائیل تشریف لے آئے، پڑھنے کا مکلف کیا، نہ پڑھتے پڑھتے پھر پڑھ دیا۔ خط و ارسال کی 3 مرتبہ نوبت آئی۔ آپ کے طبع بشری پر اور جسم بشری پر غیر متوازن غیر معتدل اثر پڑا۔ آپ گھبرائے سے تھے، تو حضرت خدیجہ نے اس موقع پر زبردست تسلی کے کلمات پیش کیے۔ یہ تاریخی کلمات اور بڑی اہم بنیادوں پر مشتمل یہ کلمات، جس سے واقعی تسلی ہو جائے اور پھر جیسا مخاطب ہوتا ہے، جس سمجھ کا، جس عقل و فراست کا، اسی انداز کی تعبیر بھی ہونی چاہیے، اسی انداز کی تسلی بھی ہونی چاہیے۔ یہاں مخاطب تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر ادھر کی کوئی بات کہہ دیتی حضرت خدیجہ تو آپ کی تسلی کے لیے وہ بات کافی نہیں ہوتی، تو حضرت خدیجہ نے بنیادی بات بتائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بنیادی بات بتائی، اور وہ ایسی بنیادی بات تھی جس کا تعلق حقوق العباد سے تھا۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، پہلی بات تو بطور دعوے کے کہہ دی، آپ ہرگز نہ گھبرائیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا اور بے سہارا نہیں چھوڑے گا، رسوا نہیں کرے گا، بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ اخزا یخزی اخزاءً، اور ایک روایت میں یحزنک اللہ پڑھا گیا، اللہ آپ کو کبھی بھی ما یحزنک اللہ، کبھی غم میں مبتلا، بے چینی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ یہ تو
دعویٰ تھا، آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ آگے دلیل دے رہی، اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، اللہ کیوں آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو کیوں بے چین نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی کسی کو بے چین نہیں کیا، بلکہ بے چینوں کی بے چینی کو دور کیا ہمیشہ آپ نے۔ کیا عمدہ بات کہی ہے، اس لیے کہ اللہ کا نظام ہے کما تدین و تدان۔ حدیث شریف میں وارد ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بے چین نہیں کیا، تو پھر آپ بھی بے چین نہیں کیے جائیں گے، بلکہ بے چینوں کی بے چینی دور فرمائی ہے۔ اس لیے آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کوئی بے چینی کی بات ہوگی تو اس کا سہارا اللہ بنیں گے، بے سہارا نہیں چھوڑیں گے اور آپ کو چین کے ماحول میں لائیں گے۔ اس لیے کہ اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ نے ہمیشہ صلہ رحمی کی، وَتَحْمِلُ الْکَلَّ، دوسروں کا بوجھ آپ نے اٹھایا، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے رہے، فقیر کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور مہمانوں کی مہمان نوازی آپ کرتے رہے۔ حسن سلوک کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب آپ کے اندر میں موجود ہیں۔ آگے اور بتایا، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ صحیح بنیادوں پہ آنے والی مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ صحیح بنیادوں پر آنے والی مصیبت نوائب الحق کہلاتی ہے۔ نوائب نائبہ کی جمع ہے، نائبہ کے معنی مصیبت کے آتے ہیں۔ اب نوائب دو طرح کی ہے، نوائب الحق، نوائب الشر۔ آدمی کی طرف سے کوئی شرارت نہیں ہے، کوئی معصیت نہیں ہے، کوئی جرم نہیں، پھر کوئی مصیبت آئی اس کی اچھائیوں کے باوجود، مثلاً ایک آدمی نماز پڑھنے جا رہا ہے اور اتفاق سے راستے میں کوئی مکان گر گیا جس میں یہ دب گیا، ٹوٹ گیا اس کا کچھ ہاتھ پاؤں، یہ نوائب الحق ہے۔ یا یہ کہ کسی جگہ کوئی فتنہ و فساد ہوا، یہ بیچارہ اپنے گھر کے اندر میں اپنے کام میں، مطالعے میں، تلاوت میں، نماز میں مشغول تھا، لیکن ظالموں نے بلا وجہ ان پر حملہ کر دیا، یہ سب نوائب الحق ہے۔ یا ایک آدمی نے اپنا مال کثرت سے خرچ کیا غریبوں کی مدد میں اور پھر یہ خود پریشان ہوا، تو دوسروں کی مدد کرنے کی وجہ سے یہ مصیبت آئی کہ اس کے گھر میں فاقے کے دن آ گئے، یہ سب نوائب الحق ہے۔ نوائب الشر کی مثال یہ ہوگی کہ ایک آدمی پیسوں کو اسراف کے ساتھ خرچ کرتا رہا، جوئے وغیرہ میں لگاتا رہا، نشہ کرتا رہا، یہاں تک کہ نشے کے نتیجے میں ایک تو کنگال بھی ہو گیا اور دوسرے نشے میں کسی پر ہاتھ اٹھایا، پھر پولیس کے حوالے ہوا۔ تو اس طرح کی جو مصیبتیں ہیں یہ اس کی معصیت کے نتیجے میں، تو نوائب الشر ہے۔ تو ایسے غلط مواقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں کرتے تھے، اور کیوں کریں گے، لیکن جو نوائب الحق، بندے کا جہاں کوئی قصور نہیں اور آسمانی سلطانی کوئی مصیبت آ گئی اس پر، تو ایسے اضطراری حالات میں یا ایسی مجبوریوں کے حالات میں آپ بھرپور مدد فرماتے تھے، تعین علی نوائب الحق۔
حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ جتنی خیر کی اخلاقی شکلیں تھیں اتنے جملے میں سب کو حضرت خدیجہ نے سمیٹ لیا، اس لیے کہ سلوک، حسن سلوک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوگا یا غیر رشتہ داروں کے ساتھ ہوگا۔ لتصل الرحم میں رشتہ دار آ گئے، اور پھر جو غیر رشتہ داروں میں سلوک ہوگا تو جس کے ساتھ ہوگا وہ فقیر ہوگا یا فقیر نہیں ہوگا، تو تقریر ضعیف میں فقیر ہونے کی قید نہیں ہے، اور تکسب المعدوم میں فقیر ہونے کی قید ہے۔ اس طرح سے جتنی شکلیں تھیں غیروں کے ساتھ یا اپنوں اور غیروں کے ساتھ حسن سلوک کی، وہ ساری شکلیں حضرت خدیجہ نے گویا بتا دی کہ آپ میں ہر طرح کے اخلاق موجود ہیں۔ تعین علی نوائب الحق فانطلقت به خدیجة حتى اتت به ورقة بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خدیجہ۔ یہ ابن ام خدیجہ چونکہ ورقہ کی صفت ہے اس لیے اس کو منصوب پڑھیں گے، اور باقی جو دو ابن اور دیکھ رہے ہیں بلکہ دو ابن وہ دو مجرور ہے۔ ورقۃ ابن کے بعد ابن اسد ابن عبد العزى ابن ام خدیجہ۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تسلی دینے کے بعد لے کر کے آئی ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ حضرت خدیجہ کی تقریر سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی توجہ کے حاصل کرنے میں اخلاقیات کا جتنا اثر دخل ہے اتنا کسی عمل کا نہیں، بلکہ کہیے کہ اتنا عبادات کا نہیں جتنا اخلاقیات کا ہے۔ اس لیے کہ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن غار حرا میں عبادت میں مشغول رہتے تھے، خلوتوں میں رہتے تھے، اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان عبادتوں کا تذکرہ نہیں کیا تسلی میں، البتہ آپ کے اخلاق کا تذکرہ کیا۔ بات یہ ہے کہ عبادت کا نفع متعدی نہیں ہوتا، خود عابد تک محدود رہتا ہے، اخلاقیات کا نتیجہ عابد سے متجاوز ہو کر اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچتا ہے۔ یہاں سے ایک سبق ملا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آسمانی سلطانی مصیبتوں سے بچیں تو اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کی عادت ڈالیں، مزاج بناویں۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا پاکیزہ جملہ تسلی کے کلمات پر مشتمل یہ جو کہہ رہی ہیں، اس قدر اچھے جملے کہہ رہی ہیں، تو شارحین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت خدیجہ کو بھی من جانب اللہ اوپر سے الہام ہوا تھا۔ اتنی جامع بات کہنے کے سلسلے میں اوپر سے الہام ہوا تھا، چنانچہ انہوں نے کہا لتصل الرحم، لتصل الرحم وتحمل الکل، اپنوں کو تو دیتے ہی ہیں، دوسروں کو غریبوں کی کا بوجھ بھی ذمہ داری بھی اٹھاتے ہیں۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ گٹھر اٹھا کے رکھ دیا، ان کے کھانے پینے کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کل اس انسان کو کہتے ہیں جو خود اپنا کام نہیں کر سکتا، اپنی روٹی نہیں کما سکتا ہے، تو آپ ایسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، بعدوں نے تکسب کہا، اور پھر معدوم میں ایک قرات معدم کی ہے، اور اصل لفظ یہ معدم ہی ہے۔ معدم کہتے ہیں جس صاحب اعدام کو، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی مفلس۔
آپ مفلس کو کمائی پر لگاتے ہیں یا مفلس کو غریب کو کما کما کے دیتے ہیں؟ تقری ضعیف تو واضح ہے، وتعین علی نوائب الحق، لوگوں پر آنے والی صحیح بنیاد پر مصیبتیں جو ہوتی ہیں ان میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ ورقہ ابن نوفل تک پہنچنے سے پہلے بعض دوسری جگہوں پر بھی گئی تھیں، مثلا حضرت عداس کا نام کتابوں میں ملتا ہے۔ اب یہ تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.